السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں آخرت یاد آتی ہے، ہمیں موت یاد آتی ہے، اور اس کو دیکھ کر ہم پر عجیب کیفیات بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں پر کیفیات اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ بے ہوش تک ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا، کچھ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نفس ایسی نہیں ہے کہ جو موت سے نہ گزرے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو واقعتاً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بہت سارے نکتے ہیں جن کو اگر ہم غور کریں تو نصیحت پکڑنے کے لیے بہت ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ ہر ایک نے جو یہاں آیا ہے اس نے جانا ہے، جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی گئے، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی گئے، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی جائیں گے۔ تو جب جانا ہی ہے تو ایسے کیوں نہ جائیں کہ رب راضی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، رب خطاب کرے کہ اے اطمینان والی جان، ایسی جان بنانے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، ایسے بندے تو بن جائیں کہ وہ خود کہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ پھر جنتوں میں داخل کرتے۔ اس لیے کیا فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بھئی پورے کا پورا اجر تو قیامت میں ملے گا، تم ابھی سے جلدی مچا رہے ہو۔ دنیا میں سب مل جائے یہ ضروری تو نہیں، اگر ایسے ہوتا تو قیامت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور سب کچھ یہیں ہو جاتا پورا تو ادھر کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا از ناٹ پرفیکٹ، اس لیے یہاں پہ کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں۔ جو عالم خلود ہے، جو جنت ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں کمی کوئی نہیں۔ اس لیے کہا کہ اجر کے پورے حقدار ہو تو اجر کو پالو گے قیامت کے دن۔ تو یاد رکھو اصل جیت کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، اصل میں جیتا تو وہی ہے۔ تم دنیا میں یہ چھوٹی موٹی جیت ہار کو جیت ہار سمجھ بیٹھے ہو ہیں۔ کبھی کسی غیر مسلم کا پلڑا کسی معاملے میں بھاری ہو جائے تو تم دل برداشتہ ہو جاتے ہو۔ ارے تم کیوں دل برداشتہ ہوتے ہو، تمہارے پاس تو ایمان کی دولت ہے، تم ایمان کی دولت کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا فقط فازا، وہ تو تمہیں جتا دے گی، کیونکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مسئلہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی چھائی ہوئی ہے، تم نے حق و باطل کے فیصلے یہیں کرنے شروع کر دیے۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ یاد رکھو وما الحیات الدنیا الا
متاع الغرور. دنیا کا جتنا مال اسباب ہے، جتنی چکا چوند روشنیاں ہیں یہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی چلی آتی ہیں، یہ لمبی لمبی چمکتی ہوئی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے محل جیسے مکان، یہ بڑے بڑے ڈیزائنرز کے مہنگے مہنگے کپڑے، یہ رولیکس کی گھڑیاں، لیٹسٹ فونز، چمکتے برانڈڈ جوتے ہیں، آس پاس پھرنے والے گارڈز، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکہ ہے، زندگی کا دھوکہ ہے. تم اس چکا چوند روشنی میں گم نہ ہو جانا کہ اپنے مقصد کو بھول بیٹھو. تمہارا مقصد کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اپنے نفس کو اطمینان والی جان بنانا ہے، اور ہونا ہے ان کے اندر کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی. تو پھر ہوگا کیا؟ ان سے کہے گا کہ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، فادخلی جنتی. اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. فراغ الی اہلہ مسرور، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے کہ میں پاس ہو گیا، فقد فازا، میں تو کامیاب ہو گیا. اس کی محنت کرنی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کی محنت کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی جتنی زندگی ہے اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہے، اوپر نیچے بھی ہے، غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، الٹے سیدھے لوگوں سے بھی ٹکراؤ گے، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پورا اجر قیامت کے دن لے لینا. تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہاں نہیں ملتا اس کا، تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن انصاف ہو جائے گا. تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم ٹینشن نہ لو. تم ٹینشن کیوں نہ لو؟ کیونکہ تم ہو عبد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو، یا ہو تم امت اللہ، یا اللہ کی بندی ہو. تو تمہیں کیا غم ہے؟ جب تم نے پڑھ لیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب تم نے پڑھ لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، تو تم تو بے نیاز کے بندے ہو. اور اس کا بے نیازی کا عالم کیا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے کیا تمہارا رب؟ بلا، بے شک ہے، وانا علی ذلک لمن الشاہدین، بے شک اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک میرا رب سب سے بڑا حاکم بھی ہے، سب حاکموں سے بڑا حاکم بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے، عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اور عیبوں کو چھپانے والا ستار بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.